سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل والے چیپٹر میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، بڑی مزے کی حدیث ہے جی یہ۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپیل کی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی۔ مختلف غزوات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں صدقے کی اپیل کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میری فائنینشیل پوزیشن اس وقت اتنی زبردست تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ دیکھیں کمپٹیشن بھی کس فیلڈ میں ہے کہ میں آج اتنا مال لے کے جاؤں گا کہ ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کا مال آدھا کیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا میں سمیٹ کے نبی علیہ السلام کی مبارک قدموں میں، اور دل میں سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہونا تو نہیں تھا، ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا مال اٹھا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے صدقہ۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا کہ اپنے پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابقیت، میں نے باقی رکھا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان پر کامل ایمان، کامل یقین چھوڑ کے آئے۔ کیوں؟ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، لہٰذا اہل ایمان خوشیاں مناؤ اس بیع کے اوپر، اس بیع پہ۔ بیع کہتے ہیں تجارت کو، اسی سے لفظ بیعت بھی نکلا ہے۔ قرآن میں تو ہے کہ ہماری بیعت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، جنت کے بدلے میں جان اور مال۔ کس کے ذریعے؟ رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو بیچ سکتا ہے، انسان کے سامنے نہیں۔ وہ لہٰذا وہ جو بیعت جب کروا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں بیعت کا مطلب آپ نے اپنا آپ ہمارے آگے بیچ دیا۔ وہ آپ کے آگے کیا بیچا ہے؟ ایک منی کے گندے قطرے کی جو پیداوار ہے اس کے آگے اپنے آپ کو بیچ دیا ہم نے کیا؟ اللہ کے سامنے انسانوں کو غلامی سے چھڑایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ کہ انسانوں کا غلام بنایا ہے۔ یہ بیعت اللہ کے ساتھ ہے۔ جنت ملے گی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے۔ تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ اور اس کا رسول باقی چھوڑ آیا ہوں۔ اچھا، میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ مال اور وقت کے اعتبار سے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا آپ کسی کو اپنا مال دے سکتے ہیں یا وقت۔ وقت زندگی، آپ بھی وقت دے کے یہاں بیٹھے ہوئے نا، یا مال خرچ کریں گے یا وقت۔ ایون جو مال بھی آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی وقت ہی ہوتا ہے، کیونکہ وقت لگا کے آپ نے مال کمایا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے وقت اور مال کے اعتبار سے سب لوگوں سے بڑھ کے مجھ پہ احسان ابو بکر کا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ہی الفاظ ہے بخاری مسلم میں، حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اگر میں دنیا میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اپنا خلیل اپنے رب کو بنایا ہے۔ سر توحید ہر جگہ اوپر ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ البتہ ابو بکر میرے دین کے اعتبار سے اور مودت کے اعتبار سے میرے دوست ہیں، میرے بھائی، لیکن خلیل اللہ ہی ہے۔ ایک کیا چیز نہیں، احسان، یہ احسان ہی ہوگا نا، موسن ہی ہوگا نا، احسان والا۔ ایک روایت ترمذی میں ہے، وہ ضعیف ہے، میں ساتھ بیان کر دوں۔ اس میں الفاظ ہے کہ میں نے دنیا میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ اتار دیا سوائے ابو بکر کے۔ یہ روایت اصول محدثین پہ کمزور ہے، لیکن جو میں نے روایت بیان کی ہے نا وہ صحیح بخاری کی، وہ اس میں آلموسٹ فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع نہیں جانے دیا
نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ میں کہیں پہ بھی کمزوری نہیں دکھائی پوری زندگی. آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے, عروہ ابن زبیر حضرت ابو بکر کا نواسہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام پہ جو کافروں نے مصیبتیں ڈھائی تھی ان میں سے کوئی مشکل وقت ہمیں بتائیں. احد کا وقت تو سب کو پتہ ہے. تو انہوں نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مکے کا دور تھا, تو عقبہ ابن ابی معیط جس نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے, صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کندھے پہ اوجڑی لا کے اونٹ کی رکھ دی تھی, پھر سیدہ فاطمہ آئی انہوں نے ہٹائی. اس نے نبی علیہ السلام کے گردن میں ایک دفعہ چادر ڈالی, صحیح بخاری میں آتا ہے, اور اتنی زور سے کھینچی, گلا دبایا, قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکل آتی. تو اتنے میں سید ابو بکر صدیق وہاں آئے اور انہوں نے اس کو مار کے ہٹایا, اور قرآن کی وہ آیت پڑھی, کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابو بکر کی پٹائی ہوئی وہ الگ چیز ہے, لیکن وہ اس لیول کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. غزوہ احد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 12 بندے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے, اور ان 12 میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے, حضرت علی بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے. اس وقت بھی کمٹمنٹ آپ دیکھ لیں, پیچھے نہیں بالکل ہٹے. ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا پوری کمٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں, نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لشکر روانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا, تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضور کا بڑا لاڈلا ہوں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ سلام اللہ علیہ. تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں. تو کہا اس کا باپ ابو بکر. پوچھا اس کے بعد, کہا عمر. اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا گیا, آپ نام لیتے کہ میرا نام کوئی نہیں لیا, پھر میں خاموش ہو گیا کہیں میں ان بندوں میں شامل ہی نہ ہوں. صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں, اور پھر عمر ہے, اور پھر عثمان ہے, اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ کون کس سے اوپر ہے, ان تینوں کے بعد. لیکن یہاں پہ میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی صحابہ میں فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, تو وہ ایکسکلوڈنگ اہل بیت ہوتا ہے, کیونکہ صحابہ کرام بھی اہل بیت کو ایک الگ سے آئیڈینٹی تصور کرتے تھے, اور محدثین بھی. ورنہ تو ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں ہے, مسلم میں بھی, کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. سیدنا ابو بکر بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ کہیں کہ میں رسول اللہ کو فاطمہ سے بڑھ کے محبوب ہوں, کبھی بھی نہیں یہ جرت کریں گے. اس کے الٹ آپ کو حدیثیں بخاری مسلم میں مل جائیں گی, وہ ٹاپک الگ ہے. میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوں. محدثین کے ہاں, صحابہ کے ہاں جب کبھی بھی صحابہ کی فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادر دین اہل بیت ہوتے ہیں. یعنی اگر یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں حضرت فاطمہ, حسن و حسین, حضرت علی شامل نہیں ہیں, وہ ہاں وہ الگ سے ہیں, وہ کیٹیگری الگ ہے, وہ اہل بیت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. اور یہ اہل بیت کی کیٹیگری اتنی سٹرونگ ہے, آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے فضائل پہ چیپٹر الگ ہے, اہل بیت پہ الگ ہے, اور امہات المومنین پہ الگ ہے. ایون امہات المومنین کو بھی اہل بیت سے الگ سے ذکر کیا جاتا ہے. اہل بیت کی ٹرم جو محدثین کے ہاں مانی جاتی ہے, اگرچہ امہات المومنین بھی اہل بیت ہیں, لیکن وہ اسپیسیفکلی سیدنا علی, حسن حسین, سیدہ فاطمہ کے لیے. تو یہ میں آپ کو کیٹیگری بتا رہا ہوں. علی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے محمد ابن حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت علی کا بیٹا تھا, اس کا نام تھا محمد. حضرت فاطمہ کی زندگی میں تو حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی, وہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا, یہ ان کی خصوصیت تھی. بعد میں انہوں نے کچھ شادیاں کی, اس سے بھی اولاد ہوئی, جس میں حضرت سیدہ حنفیہ نامی ایک عورت تھیں, ان سے ایک بیٹا تھا محمد ابن حنفیہ. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو بکر کے فضائل کے چیپٹر میں کہ محمد ابن حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے پوچھا, ابا جان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر. اس حدیث میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو خود مولا علی نے بیان کیا. پھر بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے
सकीफ़ा बनी साइदा वाली जो इख्तलाफ हुआ था, उसमें आपको पता है सैयदना अली ने बैत नहीं की थी हज़रत अबू बकर की 6 महीने तक। बुखारी मुस्लिम दोनों में आता है। फिर सैयदा फ़ातिमा बीमार हो गई, उनकी तीमारदारी करते रहे, फिर सैयदा फ़ातिमा फौत हो गई। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात के बाद देखा कि लोगों का रुझान उनसे कम होना शुरू हो गया। जब तक हज़रत फ़ातिमा ज़िंदा थी तो ज़ाहिर है नबी इस्लाम का एक वो मामला था। तो फिर उन्होंने हज़रत अबू बकर को पैगाम भेजा कि आप मेरे घर आएँ और अपने साथ किसी को नहीं लेके आना। इस हदीस को रवायत सैयदा आयशा कर रही है और हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी। और अम्मा आयशा कहती हैं कि सैयदना अली की ये ख्वाहिश थी कि हज़रत उमर ना जाएं क्योंकि इनके मिजाज में ज़रा तेज़ी थी। तो हज़रत अबू बकर हज़रत अली के घर जाने लगे तो हज़रत उमर ने रोक लिया, उनका आपको मैं अकेले नहीं जाने दूंगा। हाय हाय, अबू बकर तो फिर अबू बकर है ना। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम नबी के घर वालों से हमें कोई शर की उम्मीद नहीं है। उनको था कहीं बुला के एजेंसियों के हाथों गिरफ्तारी न करवा दें। आज के दौर में मैं बात करूं तो हज़रत बकर अकेले गए। सैयदना अली ने हज़रत अबू बकर से कहा कि अल्लाह ने जो आपको हम पे फजीलत दी है इस अम्र खिलाफत में, हमें आपसे कोई हसद नहीं है, लेकिन नबी इस्लाम की कुर्बत के नाते और आपके अहले बैत होने के नाते हम ये समझते हैं कि हमें इस मशवरे में शामिल करना चाहिए था। तो सैयदना अबू बकर ने रोना शुरू कर दिया। रोने का मतलब ये था कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये टेक्निकली मसला मिस हैंडल हुआ। लेकिन वो क्यों हुआ, वो मैंने पूरा 3 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करवाया। मसला 55B, वसी रसूल कौन है और हदीस क़िरतास का तहकीकी जायज़ा। जब रोना शुरू किया तो सैयदना अली ने कहा कि बस अब मैं आपकी एलानिया बैत करूंगा, ये है लिल्लाहियत। वरना वो कहते हैं कि अबू बकर मैं बैत करता हूं, बाहर जाके बता देना। ये काम होता तो अकड़ वाला होता, लेकिन वो तो अली थे। अकड़ तो दूर दूर तक नहीं थी, ज़ुहद था, आजिज़ी थी, अल्लाह का तारुफ था। कहा मैं एलानिया बैत करूंगा आपकी। आज के होते तो कहते जी बाहर जाके आप बता दें, मैं एक ट्वीट कर दूंगा पीछे से कि बस हो गई है हमारा आपस में। ज़ोहर के वक्त बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, सैयदना अबू बकर नमाज के बाद मिंबर पे चढ़े और हज़रत अली के फ़ज़ाइल बयान किए और फिर बयान किया कि इनके बैत न करने की वजह क्या थी, और फिर मिंबर से नीचे उतर आए। फिर हज़रत अली मिंबर पे चढ़े और हज़रत अबू बकर के फ़ज़ाइल बयान किए और अपने बैत न करने की वजूहात बताई और फिर एलानिया बैत की। और हज़रत अली मिंबर से उतरे तो तमाम मुसलमान फिर हज़रत अली से खुश हो गए कि उन्होंने इस मसले में कुर्बानी वाला मामला किया। तो ये भी एक मौका था। उसमें अल्फाज हैं कि हज़रत अबू बकर कहते हैं अल्लाह की कसम हज़रत अली से रोते हुए कि मुझे नबी के घर वाले अपने घर वालों से बढ़ के अजीज़ हैं।